الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور کوٹری میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی گھر کے اندر نماز پڑھنا، اور گھر میں بھی جیسے برآمدے میں پڑھ رہی ہیں، برآمدے سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھیں۔ صحن آنگن میں پڑھ رہی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھیں۔ یعنی پوشیدگی اور چھپ کر اپنے آپ کو جتنا رکھنا چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ آپ لوگوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حکم میں دیکھیے کتنی پردگی رکھی ہے۔ فرمایا کہ نماز پڑھ رہی ہو اور پھر بھی اگر آنگن میں پڑھ رہی ہو تو وہ کم بہتر ہے، بلکہ کمرے میں چھپ کر پڑھو، وہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے فرمایا۔ تو اپنے گھر کے اندر اتنا پردہ تو باہر گھومنا پھرنا یہ کہاں سے ہو سکتا ہے درست؟ اس سے اندازہ لگائیے۔ عبادت میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہدایات بھی دی ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جا کر نماز ادا کرتی تھیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی اور ان کو ہدایت تھی کہ وہ سلام کے بعد فوراً مسجد سے نکل جائیں، اور مردوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ سلام کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تاکہ عورتیں پہلے نکل جائیں۔ اسی طرح عورتوں کے عیدگاہ جانے کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیکن چونکہ خواتین کا مسجدوں اور اجتماعی جگہوں پر جانا بعض دفعہ فتنے کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف افراد بدنام ہوتے ہیں بلکہ مقدس مقامات کی حرمت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے گھر میں ہی نماز پڑھنے کو پسند فرمایا ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث میں ہے۔ اور حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ عنہا سے تو کئی روایتیں منقول ہیں جن میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن آپ نے گھر میں نماز ادا کرنے کو ہی بہتر قرار دیا۔ تو اس کی اتباع میں اپنے کمرے کے ایک تاریک کونے میں اپنے لیے نماز کی ایک جگہ مقرر کر لی اور آخر دم تک وہیں نماز پڑھتی رہیں۔ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور صحابیہ چاہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاری ہوا کہ نہیں، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے عورتوں کے لیے۔ تو انہوں نے ایک جگہ اپنے گھر میں متعین کر لی، ایک کوٹری متعین کر لی، اور آخری دم تک اسی میں نماز ادا کرتی رہیں۔ اس سے یہ سبق دیا ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، ہم آپ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اسی کے پیش نظر متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو یا عمومی طور پر تمام خواتین کو مسجد اور عیدگاہ میں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک خاتون سے جو جمعہ کی نماز کے بارے میں دریافت کر رہی تھی، فرمایا تمہارا اپنے گھر کے کونے میں نماز پڑھ لینا بہتر ہے برآمدے میں نماز پڑھنے سے۔ گھر میں نماز پڑھ تو رہی ہو، لیکن اگر برآمدے میں نماز پڑھ رہی ہو تو اس سے زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ کسی کونے میں جا کر، کسی کمرے میں جا کر نماز ادا کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر شریعت کا رمز شناس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس کون ہو سکتا ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ عورتوں کی آج جو کیفیت ہو گئی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ہوتا تو بنی اسرائیل کی خواتین کی طرح عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیا ہوتا۔ بہرحال عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے سے روکنا تذلیل نہیں، رعایت ہے۔ یہ ان کی حق تلفی نہیں بلکہ ان کے لیے چھوٹ ہے۔ عورتوں کا سب سے اہم کردار ماں ہونے کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کی منتظم بھی ہوتی ہیں اور تمام امور خانہ داری انہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو فرائض ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ نماز ادا کریں، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی یہ بہت اہم ہیں۔ امور خانہ داری، گھر کا رکھ رکھاؤ، گھر کی ضروریات، کھانا ہے، بستر ہے، برتن ہے، تو یہ تمام گھر کے لوازمات یہ بھی فرض ہیں، یہ بھی لازم اور ضروری ہیں۔ جو صرف پڑھائی پر دھیان دے اور گھر کے کاموں پر دھیان نہ دے وہ ناقص ہے۔ اس لیے ادھوری اور ناقص نہ بنو، بلکہ اپنی تعلیم سے کہیں زیادہ گھر کے رکھ رکھاؤ، گھر کی ضروریات، گھر کی صاف صفائی اور برتنوں کی صاف صفائی، اسی طرح گھریلو کام پر زیادہ توجہ دیں۔ گھر کے افراد جو ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ جس ماں نے رات میں جاگ کر بچوں کو سکھ پہنچایا، جو اپنے سینے میں محفوظ پاک غذا کے سرچشمہ سے اپنے نونہالوں کو سیراب کرنے کے لیے بار بار اٹھی اور فجر کی نماز کے وقت نیند اس کی آنکھوں میں سمائی ہوئی ہو، اگر اسے اس وقت فجر کی نماز کے لیے مسجد جانا لازم ہوتا تو سوچئے اسے کتنی دشواری ہوتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راحت دی کہ عورتیں، خواتین یہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے مسجد جانے سے۔ مرد حضرات یہ مسجد جائیں۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب رات میں پیشاب کر دیے، پاخانہ کر دیے، ماں جو ہے پوری رات، کبھی بیمار ہو گئے تو پوری رات جاگ کر بچوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ 3 بجے 4 بجے آنکھ لگی اور فجر کا وقت ہو گیا، اب فجر کی نماز کے لیے مسجد جانا ہے، تو وہ اٹھتی، غسل کرتی اور مسجد کے لیے دور جاتی تو کتنی بڑی دشواری اور دقت ہوتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم گھر میں نماز پڑھ لینا خواتین کے لیے بہت بڑی راحت ہے۔ جس عورت کو اللہ نے نازک اندام اور سبک خرام بنایا ہے، اگر دوپہر کی آگ اگلتی ہوئی دھوپ میں مسجد جانے پر مجبور کیا جاتا تو یہ بات اس کے لیے کس درجے پریشانی کا باعث ہوتی۔ اس لیے اس مسئلے میں اس کے ساتھ رعایت کا پہلو اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔